یہ مختلف قسم کے تھاٹ پروسیس اس وقت شروع ہوئے جب مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع تھا. یعنی تقریباً 50 سال 1857 کی جنگ کے بعد بھی، یعنی پریکٹیکلی حال یہ تھا کہ مسلمان مجاہدین کو، تحریکی والوں کو، کیونکہ بہت سے مجاہدین ایسے تھے they had never given up، وہ لڑ رہے تھے، مزاحمت پھر بھی کر رہے تھے. سید احمد شہید کی تحریک جو 1831 میں بالاکوٹ میں آپ شہید ہوئے تھے، ان کے مجاہدین اگلے 100 سال تک لڑتے رہے انگریزوں سے، اور ٹرائبل ایریا سے ان کی تحریک بغاوت چلتی رہی. تو اس کے بعد کا شعر بڑا دلچسپ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور تقریباً 100 سال تک ہندوستان پر ان کا حکم جاری رہے گا. اب دیکھیں یہ وہ 100 سال والی بات ہے کہ جو مسلمان 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس میں جب شریک ہوئے تو تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کا، اس شعر کا بہت بڑا اثر تھا بغاوت برپا کرنے میں. ہم نے وہ کتابیں بھی منگوا کے پڑھی ہیں وار آف انڈیپینڈنس کی جو انڈیا میں چھپی ہوئی ہیں، اور وہاں ریسرچ اسکالرز نے وہاں کے لکھی ہیں، اور وہ ایکنالج کرتے ہیں اس بات کو کہ وار آف انڈیپینڈنس میں یہ شعر بہت رول ادا کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ یقین تھا کہ 1857 میں 100 سال ہو چکے ہیں انگریزوں کو، وہ 1757 سے کیلکولیٹ کر رہے تھے، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کی وجہ سے یہ بغاوت کا وقت قریب آ گیا. تو یہ شعر اب ظاہر اس وقت تھا تو مسلمان اس شعر کو ایکنالج کر رہے تھے. اور وہ بات جو پہلے کہی تھی ہم نے کہ جو کتابوں میں ہمیں ریفرنس ملا ہے کہ 1851 میں یعنی وار آف انڈیپینڈنس سے 6 سال پہلے کلکتہ میں یہ کتاب شائع ہو چکی تھی سید شاہ اسماعیل شہید کی، جس میں اس کا ذکر تھا. تو جب ظاہر کتاب شائع ہوئی اور مسلمانوں نے پڑھا اور وار آف انڈیپینڈنس کا وقت آیا تو مسلمانوں نے ریلیٹ کیا کہ شاید یہ پیریڈ ہے. مگر یہ مسلمانوں کو اس وقت اندازہ ہوا، جو میں عبد المعبود صاحب کا ذکر جو ہم نے کیا تھا کہ جو اسلام آباد کے قبرستان میں دفن ہے اور 162 سال کی عمر میں انتقال کیا، انہوں نے پھر یہ ریفرنس دیا تھا کہ ہمیں کسی نے آ کے کہا تھا کہ تم جس آزادی کو تلاش کر رہے ہو وہ 1857 سے شروع ہوگی اور 100 سال سے کم عرصے میں 90 سال بعد تم کو وہ آزادی ملے گی. تو 1947 جو ہے 90 سال بنتے ہیں، جس کا نعمت اللہ شاہ ولی نے ذکر کیا تھا کہ تم 100 سال کے آس پاس انگریزوں کی حکومت کو دیکھو گے. اور اس کے بعد کہتے بڑا خوبصورت شعر کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کر لینے کے نتیجے میں اسلام اور اسلام والے لاچار اور حیران رہ جائیں گے بلخ، بخارا، تہران، سندھ اور ہندوستان میں. یعنی پوری مسلمان دنیا حیران پریشان ہو جائے گی کہ یہ ہوا کیا ہے کہ جہاں ایک طرف اتنی بڑی مغل سلطنت مسلمانوں کی جو 1000 سال ہندوستان پر مسلمان حکومت کرتے آئے، اب کیفیت یہ ہوگی کہ یہاں پر عیسائیوں کی حکومت غالب ہو گئی اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی بات ہو رہی ہے. پورا نظام جو 1000 سال میں مسلمانوں نے قائم کیا تھا وہ سارا ایسا صاف کیا گیا، ایسا غائب ہوا کہ ہندوستان دارالاسلام سے دارالکفر بن گیا. اور جب وار آف انڈیپینڈنس کے بعد یہ کیفیات بنی تو مسلمانوں میں واقعی کرائسس برپا ہو گیا تھا کہ کوئی مسلمان مسلک اور مسلمان فقہ اس بات کا جواب دینے کے قابل نہیں تھا کہ جب اتنا بڑا مسلمان ملک کافر ہو جائے، کافر حکمران ہو جائیں، تو کیا مسلمان وہاں سے ہجرت کر جائیں یا وہاں رہیں؟ وہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا ہے، دارالاسلام ہے، دارالکفر ہے. یہ ایک کرائسس کھڑا ہو گیا مسلمانوں کے لیے. اور واقعی یعنی مسلمان بہت بڑی موومنٹ ایک یہ بن پڑی کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اور مسلمان افغانستان اور دوسرے علاقوں میں ہجرت کر کے جانے لگے. لیکن ظاہر ہے نہ وسائل تھے، نہ افغانستان میں کوئی ایسے ریسورسز تھے کہ ان کو ایڈجسٹ کرتے. وہ جن بیچاروں نے ہجرت کی وہ بھی تباہ ہوئے. پھر باقیوں نے کہا نہیں ہجرت کا فائدہ کوئی نہیں، تباہ برباد ہو رہے ہیں، بیٹھے رہو یہاں پہ، اگر مرنا ہی ہے تو گھروں میں مرو. ایک کرائسس تھا مسلمانوں کے لیے. تو یہ معاملہ انہوں نے کہا کہ جب، اور اگلا شعر جو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جو اس کے بعد آنے والے واقعات میں ہوا، در مکتب و مدارس علم فرنگ خوانن، در علم فقہ و تفسیر غافل شون بگانا. سکولوں اور درسگاہوں میں انگریزی پڑھائی جائے گی اور فقہ اور تفسیر کے علم سے غافل ہوں گے اور دور ہو جائیں گے. انگریزوں نے یہی کیا آنے کے بعد کہ اوور نائٹ ڈیفینیشن چینج کر دی کہ ہمارے نزدیک پڑھا لکھا وہ ہے جو انگریزی جانتا ہو. اور وہ مسلمان عالم جو 18 20 سال یا زندگیاں خرچ کر کے عربی اور فارسی اور تفسیر اور فقہ اور سنت اور حدیث کے عالم تھے، انگریزوں کے ڈیفینیشن میں راتوں رات ان کو جاہل قرار دیا گیا. اور پورا سرکاری دروازے نوکریوں کے، انگریزوں کے بینیفٹس کے، پریولیجز کے ان پر کھولے گئے کہ جو انگریزی تعلیم جانتے تھے، پڑھے لکھے لوگ، ان کو کہا جانے لگا. ہم سب جانتے ہیں ایگزیکٹلی. تو ایجوکیشن سسٹم میں کالے نے جس طرح تبدیل کیا، اس نے کہا کہ ہم نے ایک قوم کو اپنا غلام بنا کے رکھنا ہے، لہٰذا ہم نے اس کی ذہن سازی اس طرح کرنی ہے کہ مغرب سے آئی بھی ہر چیز کو وہ اچھا تصور کریں.
ان کے نزدیک مغرب کی زبان، اس کی تہذیب، اس کا لباس، اس کے عادات، اس کے اخلاق، اس کا کلچر، جب تک کہ یہ اس کو سپیریئر نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ ہمارے غلام نہیں بنیں گے. اور پوری جس کو آج اصطلاح استعمال ہوتی ہے براؤن صاحب کی، جو ہمارے یہاں اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ وجود اوپر سے کالا ہے اندر سے انگریز ہے، اور اپنے آپ کو انگریزوں کے غلام اس طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا واقعہ ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے کہ ہماری نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے چند سال پہلے جب ملکہ پاکستان آئی تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ وی آر اسٹل یور لائل سبجیکٹس، ہم ابھی تک آپ کے وفادار غلام ہیں. کیونکہ وہ غلام تو تھے، کیونکہ ملکہ نے ان کو زمینیں دی تھی اور ان کی نوکری انہوں نے کی ساری عمر. اور یہی لوگ، یہی کلاس اس وقت پاکستان پہ حکومت بھی کر رہی ہے.